آج 17 جولائی ہے. کیلنڈر پر تو خیر ایک عام سی تاریخ ہی لگتی ہے نا؟ بالکل، روز کی طرح ایک اور دن. لیکن جب ہم جیسے ویکیپیڈیا یا آن دس ڈے جیسے ذرائع میں جھانکتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دن تو بھائی انسانی تاریخ کے بڑے عجیب تضادات کا گواہ ہے. اچھا، کس طرح کے تضادات؟ مطلب ایک ہی دن میں آپ کو تخلیق بھی نظر آئے گی، تباہی بھی، اور پھر انصاف کی تلاش بھی. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں ان ذرائع کی روشنی میں کہ یہ تاریخ کیا کہتی ہے. بالکل، یہ تو دلچسپ بات ہے. واقعی ایک دن کی تاریخ میں اتنے رنگ بھرے ہو سکتے ہیں، یہ حیران کن ہے نا؟ جی. اور یہ واقعات صرف ماضی نہیں دکھاتے بلکہ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کیسے پہنچے. صحیح. تو چلیں شروع کرتے ہیں ذرا قدیم دور سے. سن 180 عیسوی کی بات ہے. کافی پرانی. جی، شمالی افریقہ میں ایک شہر تھا سکیلیم، آج کل کے ٹیونس کے قریب. وہاں 12 افراد کو ان کے مسیحی عقائد کی وجہ سے سزائے موت دے دی گئی. اوہ، 180 عیسوی میں؟ ہاں. اور یہ اس علاقے میں مسیحیت کے سب سے پرانے ریکارڈڈ واقعات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. تو یہ واقعہ صرف افریقہ میں مسیحیت کی ابتدائی جڑوں کو ہی نہیں دکھاتا. نہیں، صرف وہی نہیں، بلکہ یہ وہ جو ریاست اور عقیدے کے بیچ طاقت کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، بالکل اس کی ایک بہت ابتدائی جھلک بھی پیش کرتا ہے کہ بھئی اپنی سوچ یا عقیدے پر قائم رہنے کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. صحیح کہا. اچھا، اب صدیاں آگے بڑھتے ہیں. جی، 1717 میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. برطانیہ کے بادشاہ جارج اول وہ دریائے تیمز پر 50 میوزیکاروں کے ساتھ کشتی میں سوار ہیں. اچھا. اور جارج فریڈرک ہینڈل مشہور موسیقار، ان کی وہ لازوال واٹر میوزک وہ پہلی بار پیش کی جا رہی ہے. واہ، کیا منظر رہا ہوگا. زبردست. بالکل، کیا شاندار منظر رہا ہوگا. یہ تو صرف ایک شاہی تقریب نہیں تھی نا پھر. نہیں، اس سے زیادہ تھی. جی، یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح فنون لطیفہ کو شاہی سرپرستی ملتی تھی اور موسیقی جو ہے وہ عوامی تفریح کا حصہ بن رہی تھی. اور یہ اس دور کی سماجی زندگی اور طاقت کے اظہار کا بھی ایک طریقہ تھا. بالکل. اور دیکھیں، جہاں ایک طرف یہ فنون لطیفہ عروج پر تھے، وہیں اسی تاریخ کو یعنی 17 جولائی کو، مگر سال تھا 1790، ایک بالکل مختلف میدان کے معاشیات کے ایک بہت اہم ستون ایڈم سمتھ. ایڈم سمتھ، جدید معاشیات کے بانی. جی ہاں، بالکل، ان کا انتقال ہوا. یہ واقعی ایک دلچسپ اتفاق ہے. ایک ہی تاریخ پر فن کی اتنی بڑی تخلیق اور پھر معاشی فکر کے اتنے بڑے نام کا ذکر ہے نا. جی، یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانی تاریخ میں مختلف دھارے ایک ساتھ چلتے رہتے ہیں. صحیح. اچھا، اب 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو منظر کافی بدل جاتا ہے. جنگوں کا دور. بالکل. 1917 پہلی جنگ عظیم چل رہی ہے. برطانوی شاہی خاندان نے اپنا جو جرمن خاندانی نام تھا نا، سیکس کوبرگ گوتھا، ہاں وہ کافی جرمن لگتا تھا، اسے بدل کر ونڈزر رکھ لیا. یہ کتنا بڑا علامتی قدم تھا. بہت بڑا. اور یہ فیصلہ جو تھا، یہ اس وقت کے جو شدید قوم پرستانہ جذبات تھے اور جرمن مخالف ماحول تھا، ہاں بالکل، یہ اسی کی عکاسی کرتا ہے. یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح عالمی جنگیں اور سیاسی دباؤ جو ہے وہ ذاتی شناخت اور قومی روایات تک کو بدلنے پر مجبور کر سکتا ہے. صحیح. یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں تھی. نہیں، بالکل نہیں. یہ بقا اور عوام سے جڑے رہنے کی ایک کوشش تھی. اور پھر صرف ایک سال بعد 1918 میں اسی تاریخ کو یعنی 17 جولائی کو روس میں کیا ہوا؟ زار نکولس دوم. اوہو، رومانوف خاندان. جی، ان کی اہلیہ اور ان کے 5 بچے، ان سب کو یکاترینبرگ میں بولشوک فوجیوں نے، یعنی وہ جو زار کے خلاف انقلابی کمیونسٹ تھے، ہاں، انہوں نے قتل کر دیا. ایک پورا عہد ہی ختم ہو گیا. یہ صرف رومانوف خاندان کا المناک انجام نہیں تھا، بلکہ یہ روسی انقلاب کی ایک، آپ کہیں کہ ایک وحشیانہ علامت بن گیا. اس نے صدیوں پرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا اور دنیا کے نقشے پر ایک بالکل نئی ایک نظریاتی طاقت کے ابھرنے کا اعلان کیا نا، جس نے پھر پوری دنیا کی سیاست بدل دی. جی، آنے والی دہائیوں کی عالمی سیاست کی شکل ہی بدل دی. یہاں بھی دیکھیں، طاقت کا ٹکراؤ ہے، مگر اس بار نشانہ ایک موزول حکمران خاندان تھا. صحیح. اچھا، اب ذرا اپنے خطے کی طرف آتے ہیں. 1973 میں اسی تاریخ کو افغانستان میں، ہاں، افغانستان کا ذکر بھی ہاں ہے. جی،
سردار داؤد خان نے فوجی بغاوت کی ہاں اور اپنے کزن بادشاہ محمد ظاہر شاہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا. وہ اس وقت اٹلی کے دورے پر تھے. او تو یہ واقعہ جو تھا افغانستان والا، یہ افغانستان کے لیے ایک بہت اہم موڑ ثابت ہوا. کیسے؟ اس نے وہ جو بظاہر ایک پرامن بادشاہت چل رہی تھی نا، اس کا خاتمہ کر دیا اچھا اور ملک کو کئی دہائیوں پر محیط ایک ایسے دور میں ڈھکیل دیا جس میں سیاسی عدم استحکام رہا، بیرونی مداخلت ہوئی، خانہ جنگی ہوئی. اور اس کے اثرات تو آج تک. جی، جس کے اثرات آج تک نہ صرف افغانستان بلکہ پورے خطے پر محسوس کیے جا رہے ہیں. اچھا، اور زیادہ دور نہ جائیں، 2014 کی بات ہے. ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہاں MH17. جی، ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH17، اسے مشرقی یوکرین پر میزائل سے مار گرایا گیا. اور جہاز پر سوار تمام 298 افراد سب ہلاک ہو گئے. یہ سانحہ تو جدید دور کے جو علاقائی تنازعات ہیں نا، ان کی تباہ کاری اور بے رحمی کی ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی مثال ہے. بالکل. یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح عالمی کشیدگی میں عام شہری نشانہ بنتے ہیں، اور پھر ایسے واقعات کے بعد سچائی کا سامنے آنا، انصاف کا حصول، یہ کتنا پیچیدہ اور تکلیف دہ عمل بن جاتا ہے. اور ان تمام واقعات کے بیچ میں نا ایک اور دلچسپ بات ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہ 17 جولائی کو عالمی یوم انصاف یعنی ورلڈ ڈے فار انٹرنیشنل جسٹس بھی منایا جاتا ہے. اچھا، اسی تاریخ کو؟ جی ہاں، یہ دن دراصل 1998 میں بین الاقوامی فوجداری عدالت یعنی ICC کے قیام کے لیے جو روم آئین یعنی روم سٹاٹیوٹ اپنایا گیا تھا اس کی یاد میں ہے. یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے. روم آئین یعنی وہ بین الاقوامی معاہدہ جس نے جنگی جرائم، نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں جی ان سے نمٹنے کے لیے ایک مستقل عالمی عدالت قائم کی. تو جس تاریخ پر معصوموں کا قتل اور ناانصافی کے اتنے واقعات درج ہیں، ہاں، اسی تاریخ کو عالمی انصاف کا دن منانا، یہ تو ایک بڑا طاقتور پیغام ہے نا؟ جی. یہ تاریخ اور اس سے جڑے یہ تمام واقعات، چاہے وہ قدیم اسکیلیم کے شہداء ہوں یا رومانوف خاندان کا قتل ہو یا پھر MH17 کا سانحہ، یہ سب انصاف، احتساب اور انسانی وقار کے سوالات کو اور زیادہ اجاگر کرتے ہیں. تو حاصل کلام یہ کہ 17 جولائی کیلنڈر کی صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ تو انسانی تاریخ کے جو متضاد رنگ ہے نا، ان کا ایک عکس ہے. بالکل. عظیم فن پاروں کی تخلیق بھی ہے، سیاسی اتھل پتھل بھی، المناک سانحات بھی، اور انصاف کے لیے وہ جو مسلسل جد و جہد ہے، وہ بھی سب ایک ہی دن کے کینوس پر نظر آتے ہیں. جی. اور یہی بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک ہی تاریخ اتنے مختلف قسم کے واقعات کا مرکز بن گئی، یا کیا تاریخ کے ان دھاروں میں کوئی ایسا ربط ہے، کوئی ایسا تعلق ہے جو ہمیں انسانی فطرت، طاقت کے استعمال اور انصاف کی اہمیت کے بارے میں کچھ گہرا سبق سکھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے، اور شاید اس کا جواب یہ سوال ہم اپنے سامعین کے لیے چھوڑتے ہیں، وہ خود اس پر غور کریں.